اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج آپ کے سامنے ایک اور ایسی عظیم المرتبت خاتون کا ذکر کرنا ہے کہ قرآن نے جن کے ذکر کو بیان کیا وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا، زوجہ فرعون حضرت آسیہ کا ذکر کیا، وہاں پر ان کے ناموں کو نہیں لیا۔ اگرچہ قرآن کہتا ہے کہ زوجہ فرعون تمام مومنین کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن ان کے نام کو وہاں پر ذکر نہیں کیا۔ لیکن اسی آیت میں جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کو تمام مومنین کے لیے نمونہ عمل قرار دیتا ہے، ایک آئیڈیل قرار دیتا ہے، تو وہاں پر ان کے نام کو بھی ذکر کرتا ہے، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت ہے کہ اس سے پہلے والے حصے میں جناب آسیہ کا ذکر ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اسی آیت میں آگے چل کر پروردگار عالم ذکر کرتا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا کا۔ نہ صرف یہ کہ جناب مریم کے نام کو ذکر کرتا ہے بلکہ ان کے والد کے بھی نام کو ذکر کرتا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ اللہ نے تمام مومنین کے لیے مریم بنت عمران کی مثال دی ہے کہ یہ مریم جو پاک دامن ہیں اور انہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے انعام کے طور پر ان میں اپنی روح کو پھونکا، اور انہوں نے اس انعام کے شکرانے کے طور پر اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ تو یہاں پر جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا مقام ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا کا، کہ جیسا کہ اس دن بھی آپ کے سامنے ایک حدیث کو پیش کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 خواتین جو ہیں وہ زمانے کی بہترین خواتین ہیں، جن میں سے ایک جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ کہاں قرآن نے بہت ساری مثالیں اور نمونے ہمارے لیے پیش کیے ہیں، وہاں پر ہی جناب مریم کی زندگی، ان کی تربیت، ان کی عبادت، ان کی پاک دامنی، ان کی حیا، ان کی عفت ہم سب کے لیے مثال ہے۔ اور قرآن جب ان کا تعارف کرواتا ہے تو انہیں ایک صالحہ، زاہدہ، عابدہ، ایک عفیفہ، پاک دامن، زمانے کی بہترین خاتون اور فرشتوں سے گفتگو کرنے والی، اپنے پروردگار سے مناجات کرنے والی اور اعلیٰ ترین روحانی شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے۔ جیسا کہ یہ کہا گیا جب جناب عیسیٰ کا ذکر کیا تو سورہ مائدہ میں کہا کہ وہ امہ صدیقہ، کہ وہ جو ہے ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ اب صدیق کا کیا مقام ہے، وہ کن کا ہم نشین ہے، وہ کن کا ہم پلہ ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب قرآن جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتا ہے قرآن میں تو ان کی شخصیت کو بہترین صفات حسنہ سے آراستہ پیش کرتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور پروردگار میں ان میں اپنی روح کو پھونکا۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ آپ تاریخ میں تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی والدہ نے نظر مانی، چونکہ ایک وہ بانجھ خاتون تھی اور وہ پروردگار سے نظر کرتی ہیں کہ اے پروردگار، اگر تو مجھے اولاد عطا کرتا ہے، بیٹا عطا کرتا ہے، تو میں تجھے اس بچے کو تیرے گھر کے لیے نظر کر دوں گی۔ لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹی ہے، اور اس زمانے میں بھی بیٹی کو قابل عزت تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی وجہ سے قرآن ان کی پریشانی کو ذکر کرتا ہے۔ لیکن بعد میں جب وہ سن رشد کو پہنچتی ہیں تو انہیں پروردگار کے گھر کی حفاظت خدمت کے لیے وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور کیا کہنا جناب مریم سلام اللہ علیہا کا کہ ان کے کفیل وقت کے نبی حضرت زکریا سلام اللہ علیہ بنتے ہیں، اور قرآن اس طریقے سے کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کے کفیل جناب زکریا سلام اللہ علیہ ہوئے۔ اور یہاں پر پروردگار بیان کرتا ہے کہ جب زکریا چونکہ ان کے کفیل ہیں، ان کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں اور ان کی تمام دوسری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بی بی مریم کی عظمت یہ ہے کہ جب زکریا ان کے حجرے میں داخل ہوتے تھے تو ان کے پاس ایک خاص قسم کے کھانے کو دیکھتے تھے، اور ارشاد ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، وہ پوچھتے تھے کہ اے مریم بتائیے کہ یہ آپ کے پاس کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم جواب دیتی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا جس کو چاہتا ہے وہ بے حساب عطا کرتا ہے۔
ایسے ہی واقعات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو جناب مریم کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب مریم ایسا نہیں ہے کہ مثلا خواب میں یا صرف کسی فرشتے کی آواز کو سنیں، نہیں، سامنے بالمشافہ وہ فرشتوں کو دیکھتی ہیں اور ان سے گفتگو کرتی ہیں۔ اور قرآن اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یعنی ملائکہ فرشتے جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے مریم سے کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایک فرشتہ نہیں ہے، ملائکہ جمع کا صیغہ، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ فرشتوں سے، ایک فرشتے سے نہیں بلکہ زیادہ فرشتوں سے جناب مریم کی گفتگو اور ان کا کلام ہوا ہے۔ اور فرشتے مریم سے کیا کہتے ہیں کہ مریم، اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا اور آپ کو منتخب کر لیا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے مریم پروردگار نے آپ کو تمام گناہوں سے اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا ہے اور تمام زمانے کی خواتین میں سے آپ کو اصطفیٰ کر لیا ہے، آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ تو اب مریم آپ کیا کیجئے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم آپ اپنے پروردگار کی فرما برداری کریں، ان کے سامنے سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی اس زندگی سے ہم سب کے لیے کیا درس ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم جناب مریم سلام اللہ علیہ کی زندگی سے بطور درس حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے، کسی شخصیت کو، کسی ہستی کی زندگی کو بیان کرتا ہے تو وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کا نشان ہوتا ہے کہ ہم سب اس میں سے ایک درس لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہم کیا درس دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب مریم عین جوانی کے عالم میں انہوں نے تمام دنیا اور اس کی نعمتوں اور اس کی دلچسپیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتی، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتی، اور صرف جو اپنا رابطہ ہے وہ اپنے پروردگار سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کی والدہ نے نذر مانی تھی، لیکن اپنی والدہ کے نذر اور اس عہد کی پاسداری اور اس کی ادائیگی میں اس کو پورا کرنے میں صبر اور استقامت سے کام لیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچپن میں، جوانی میں جو چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، مریم ان تمام چیزوں سے کوئی اثر نہیں لیتی۔ اور جناب مریم کی اگر زندگی کا ہم تفصیل سے اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ کسی سے حسد نہیں کرتی، کسی کی دشمنی کا جواب نہیں دیتی، کسی کی خوشامد نہیں کرتی، اور دشمن کی بھی جو دشمنی کا جواب ہے بہت خندہ پیشانی سے دیکھتی ہیں۔ اور ہر وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ محراب عبادت میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں بسر کریں، اور اس قدر راز و نیاز اور عبادت کرتی ہیں کہ وہ کھانے کے اوقات کو ہی بھول جاتی ہیں۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہم سب کو جناب مریم سلام اللہ علیہ اور اسی جیسی دوسری قرآنی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔